الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سیر الصحابہ کا درس نمبر 3 سبق نمبر 3 حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، قبیلہ کون سا تھا، یہ تو الحمدللہ دوسرے سبق میں معلوم ہو گیا۔ پھر ان کے والد حضرت ابو قحافہ، ان کا تذکرہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو اب رہی بات تیسری، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر ان کی کنیت تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا، سلمہ تھا نام۔ تو حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائیں جبکہ پورے مکہ میں ایمان لانے والوں کی تعداد 30 پر 9 تھی۔ اتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت دیا ہے، سوچ کر دیکھو کہ صرف 39 لوگ ایمان لائے تھے، 30 پر 9 لوگ ایمان لا کر تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور جسے آپ محبت کریں، جسے آپ چاہیں، ان کو آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ ہدایت پر کون آنا ہے، اسلام میں کون داخل ہونا ہے، اس کا فیصلہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ تو اپنے پاس رکھ لیا۔ ایمان کی دولت یعنی کسے ایمان دینا، کسے ایمان نہیں دینا، تیرا شکر ہے کہ تو یہ نعمت اپنے پاس رکھ لیا۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں کو کچھ ایمان کی دعوت دیتے، میرے جیسے کالے کو کوئی ایمان کی دعوت ہی نہیں دیتے تھے۔ تو ہدایت یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کوئی آدمی یا کوئی بستی یا کوئی قوم یا کوئی جماعت جب تک بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے، اللہ نہیں بدلاتا۔ اللہ بولتی تھوڑا آ کر تو دیکھو، قدم بڑھا کر تو دیکھو۔ جیسے چھوٹا سا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے گھر میں، تو باپ ماں دادا دادی نانا نانی سب سہارا بنتی ہے اس کا، یعنی چاروں طرف سے ہاتھا رہتے ہیں اسے بچانے کی کوشش۔ جب بچہ چلنا سیکھتا ہے چھوڑتے نہیں، سچ اس کے پر نظر رکھتے، حالانکہ 9 ماہ تکلیف اٹھا کر ہے ماں تک، دادی کا کچھ بھی نہیں ہے، دادا کا کچھ بھی نہیں ہے، نانی کا کچھ بھی نہیں ہے، نانا کا کچھ بھی نہیں ہے، شوہر کا کچھ بھی نہیں ہے، اصل پوری محنت ماں کی۔ لیکن ان سب کے دلوں میں فطری محبت آ جاتی بچے سے، فطری محبت، بچے کو محبت کرنا شروع کر دیتے، تو بچے کو گرنے نہیں دیتے، بچے کو ہاتھ پکڑتی کہ بچہ کہیں گر نہ جائے۔
تو جب وہ بچہ گرنے جاتا ہے تو فوراً اسے ہاتھ تھام لیتے، گرنے نہیں دیتے، لیکن بچہ کوشش تو کر رہا چلنے کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی کہ کوشش تو کرو تھوڑا، تمہاری طرف سے کوشش کیا بھی نہیں، صرف دل میں بول لے رہی میں بدلنا کو کوشش تو کرو بھائی، آؤ مسجدوں میں آؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، علماء حق کو ڈھونڈو، سیدھا راستہ ڈھونڈو، اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، تھوڑی کوشش کرو، بعد میں اللہ کی مرضی، اللہ لا لیتا ہے۔ گھر بیٹھے صرف میں بدل جانا کہ تو کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ارادہ آج غلط مطلب لے لیے ارادے کا، کیا بس دل میں بول لیے تو بس نیکی ہے بھائی، اسے نہیں بولتے ارادہ، کوشش بھی رہنا، ارادے کے ساتھ کوشش بھی رہنا۔ تو جب تک آدمی بدلنا نہیں چاہتا اللہ نہیں بدلاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک چھوٹے سے بچے کو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی گرنے نہیں دیتے، سہارا بنتی، تو اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ فی الوقت جو ماحول میں ہے شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، سب سے بڑا دشمن شیطان، تجربے کار، مکار، چال باز، بڑا خطرناک۔ دوسرا نفس اس کے ساتھ مبتلا ہے، نفس بھی ہے اس کے ساتھ، دو دشمن، برا ماحول، برے ساتھی، اوپر سے قرب قیامت۔ تو بندے کو مشکل ہے راہ راست پر چلنا۔ آج تو ہمیں جتنا بھی اللہ کا رو رو کر ہمیں شکریہ ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ آج زمانہ ایسا ہے کہ غیر تو غیر چھوڑو، مسلم بھی آج اپنے ایمان سے بیزاری، نعوذ باللہ، اللہ سے دور ہی، اور بول رہی ہیں کہ کیا ہے یہ سب، کیا ہے ایمان، نماز کیا ہے، داڑیاں کیا، چھپے کیا، یہ حافظاں کیا، عالماں کیا۔ انجوائے کرو بھائی، لائف ایک ہی ہے، نعوذ باللہ۔ غیر مسلموں کی بات نہیں، خود ہمارے مسلم بھائیوں کی باتیں۔ تو ایسے زمانے میں اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو بڑا مشکل تھا ہمیں ہدایت میں آنا، اس لیے ہم جتنا بھی اللہ کو شکر ادا کریں کم ہے۔ تو آدمی جب تک بدلنے کی کوشش نہیں تب تک نہیں۔ دیکھو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کو جو ایمان ملا وہ کب ملا؟ فتح مکہ میں ملا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جانے کے قریب۔ تو صحابیت کا مقام ملا ان کو بھی، لیکن بہت کم ملا، لیکن ان کو مکہ ہی میں مل گیا ماں کو۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو جتنا محبت سے، پیار سے اور اخلاق سے جتنا ان کو سدھارا جا سکتا اتنا ظلم زبردستی زور سے نہیں سدھارا جا سکتا۔ دیکھیں تو ہمارا خود ایک مدرسہ ہے الحمدللہ، ہمیں خود دیکھ رہی ہیں عورتوں میں جتنا جذبہ ہے دین کا، جتنا شوق ہے، وہ مردوں میں نہیں نظر آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت گھر کے کامان چھوڑنے کی وجہ سے گھر کے کاماں مس ہو جاتی، گھر کے گالیاں مس ہو جاتی، گھر کے تانے مس ہو جاتی، ان کو بچیاں آگے بڑھتے سے، ورنہ بچیوں کو دل سے پڑھو گا نا، دل کی بات مرد بانے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، حق بھی نہیں ہے وہ، دکھاوے کے واسطے پڑھے کہ گھر کے کاموں کو بچنے کے واسطے پڑھے کہ یا ٹائم پاس کے واسطے پڑھے کہ یہ سب میں نہیں، تمہیں نے فیصلہ کرنا۔ کسے معلوم ہو سکتا ہے کہ 4 سال دکھاوے کے واسطے پڑھے، 5ویں سال بھی کون تو دکھاوے کے واسطے پڑھتا ہے، 5 سال سے 6 سال سے ہمارے مدرسے میں ہی مستورات، تو کوئی دکھاوے کے واسطے 5 سال لگاتار دکھاوے کے واسطے پڑھتا، کبھی ایک دن بھی ان کو اللہ کی بات دل پر نہیں لگی رہتی، کبھی ایک دن بھی انہوں قرآن دل سے نہیں پڑھے رہتے، کبھی ایک دن بھی انہوں نماز دل سے پڑھے نہیں رہتے۔ سنت کی عظمت کرنے کی وجہ سے اللہ جنت دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت دیا، کئی سارے لوگوں کو۔ تو آج پست ہمتی کرنا، آج کل تانے نکالنا، آج کل دین سے دور کرنا، پہلے تو چھوڑو، دشمن کافر تھے، مشرک تھے، یہود و نصارہ تھے، منافق تھے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج خود ایمان والوں کو روکنے کے لیے خود ایمان والے موجود ہیں، نیکی کے کاموں سے۔ بہت سارے بول ڈالتے ہیں داڑیاں رکھنے کی ابھی بھی کیا ضرورت نہیں ہے، جبے پہننے کی ابھی بھی کیا ضرورت نہیں ہے۔ تو عورتوں میں دین آنا بہت ضروری ہے، ان کو پردے کے نام، اچھی بات ہے بے پردہ، بہت اچھی بات ہے، ہم مانتے ہیں کہ پردہ ضروری ہے، لیکن پہلے پردے کی اہمیت تو معلوم ہونا ان کو۔ ہاں،
پہلے پردہ کیوں؟ کون حکم دیا ہے؟ حکم دینے والا کون؟ جب تک حاکم کی طاقت، حاکم کا پاور اور حاکم کی جو حکومت ہے، عظمت ہے، جب تک وہ معلوم نہیں ہوتی تب تک حکم پر عمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں جا کر دکان میں بولے، دکانوں میں بولے بند کرو بند کرو بند کرو، دکانیں بند کرو، کوئی نہیں سنتا میری بات۔ کیوں سنتا؟ کیا ہے؟ آپ کون ہو سکتے دکانیں بند کرنے والے؟ کیوں؟ میرے پاس کوئی حکومتی اعتبار سے کوئی پاور موجود نہیں ہے۔ وہی حکومتی اعتبار سے جن کا پاور ہے، مثال کے طور پر پولیس ہو یا کوئی گاؤں کے ذمہ دار ہوں یا ایم ایل اے ہوں یا ایم پی ہوں، کوئی بھی ہوں، آئے دکانیں بند کرو، وہ تو بند کرتی کہ نہیں؟ کیوں؟ کئی مرتبہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کئی سارے لوگ روڈ میں کھڑے رہتی، لیکن کسی لیے کے لیے تو اسکوٹر سلو نہیں ہوتی، لیکن جب سفید کپڑے پہن لے کو، ہیٹ لگا لے کو، وین کے پاس وہ سائرن آتا نہیں، وہ لگا لے کو ٹرافک پولیس، مطلب کیا؟ ٹرافک پولیس کھڑی رہی ہے نا، خود بخود گاڑیاں سلو ہو جاتی، خالی انہوں بلاتی، تھکا پکا ہو جاتا جر۔ اب ہیلمٹ نہیں پہنے، آر سی نہیں، لائسنس نہیں، انشورنس نہیں، کہ تو ابھی بھی ٹینشن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پاور ہے۔ عورتوں کو پردے کی اہمیت، عورتوں کو پردے کی عظمت، عورتوں کو پردے کا جو فائدہ ہے وہ کب معلوم ہوتا؟ معلوم کیا؟ پہلے پردے کا حکم دینے والا کون؟ حاکم اللہ۔ اس کے بارے میں معلوم ہونا نہیں، جانکاری ضروری کی رہتی۔ آج سب کو معلوم ہے ٹی وی دیکھنا غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، جوا کھیلنا غلط ہے، گالیاں دینا غلط ہے، ناحق کسی کا مال دبا کر کھانا غلط ہے، لیکن ہمت ہو رہی ہے کیوں؟ بولو، حاکم کون؟ اصل جانکاری نہیں ہے۔ اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کا مقام کیا، اللہ کی عظمت کیا، اللہ کتنے زبردست ہے، یہ نہیں معلوم، پہلے یہ تو معلوم کراؤ۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں مرد بنیا تو فرد بنیا، مرد بنیا تو فرد بنیا، عورت بنی تو خاندان بنے، عورت بنی تو خاندان بنے۔ دیکھ لو، تمہیں تاریخ اٹھا کر دیکھو، سنو، پڑھو، سیرتیں پڑھو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام حضرت سیدنا عمر کا، لیکن ایمانی جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا اپنی بہن کو دیکھ کر، کہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مار رہے تھے، ان کے بہنوی کو مار رہے تھے، تو بہن کہنے لگی، عمر اگر آپ اس لیے مار رہے ہیں کہ میں ایمان لالی ہوں، ایمان لانے کی وجہ سے آپ مجھے مار رہی، تو آپ یہ سن لو کہ آپ خطاب کے بیٹے ہیں کہ تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، آپ مارنے کے لیے تیار ہیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں اسلام کے لیے۔ تو یہ بات اتنا اثر کری حضرت عمر پر، اور اوپر سے قرآن اٹھانے گئے تو کیا کہنے لگی بہن؟ نہیں، آپ نہیں لگا سکتے قرآن کو ہاتھ، جاؤ پہلے نہا کر آؤ، پاک ہو کر آؤ، پھر میں اب کلام الہی دوں گی آپ کو، لا یمس الا المطہرون، پاک لوگ ہی قرآن کو چھینا ہے۔ اور عورتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت خدیجہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو توفیق ملی، جو مقام ملا، وہ عورت کو ملا، حضرت خدیجہ کو، مرد کو نہیں ملا۔ انشاءاللہ بات آتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ سننے کا موقع کسی مرد کو نہیں ملا، عورت کو ملا، حضرت خدیجہ کو۔ اور سب سے زبردست دعا، بہترین دعا آج تک کوئی نہیں مانگے، وہ دعا حضرت آسیہ مانگ کر چلے گئے فرعون کے زمانے میں، وہ دعا آج پوری امت مانگ رہی ہے۔ کیا دعا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کی بادشاہت، فرعون کی دولت، فرعون کے کام والے، کتنے کام والے، کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا بنگلہ، کیسے کیسے زیورات، اے اللہ سب کچھ چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے، قربان کر رہی ہوں تیرے لیے، لیکن کیا کر؟ عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میری گزارش ہے، میری درخواست ہے، میری تمنا ہے کہ آپ اپنے قریب میں گھر دیا لو۔ آج پوری امت مانگتی ہے دعا کہ اللہ آپ کا قرب عطا کرو، لیکن یہ دعا کو اللہ قرآن میں لانے کی وجہ سے میں مانگنے والے ہوئے، عندک بیتا فی الجنہ، آپ کے نزدیک قریب گھر دیا لو۔ تو عورت کتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سب اللہ والے بننے کا جو ذریعہ تھی وہ ماں تھی، باپ نہیں، ماں۔
کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلائے اپنے بچوں کو، داہنی طرف سے پلاتے تھے دودھ، وضو کے ساتھ پلاتے تھے، وضو کے بغیر نہیں پلاتے تھے. اور جب بھی بچوں کو دودھ پلاتے ذکر، زبان پر ذکر چلتا تھا، اس لیے بچے نیک بنے. اور ماؤں کی شکایتیں ہیں کہ بچے بگڑ جا رہی، کئی کو نہیں بگڑتے، ٹی ویاں دیکھتے دیکھتے سب کام ہو رہا ہے. ہر کام بھی ٹی ویوں کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ، تانوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، غیبتوں کے ساتھ. کہاں سے بچے دیندار پیدا ہو سکتے؟ بولو، نہیں ہو سکتے. تو آدمی بدلنے کا ارادہ کرے تو اللہ بدلاتی، جب آدمی بدلنے کا ارادہ نہیں کرے تو اللہ نہیں بدلاتے. اللہ نہیں بدلاتے. اللہ دیکھتی کوشش کر رہا ہے کیا ہے، کوشش ہماری طرف سے تھوڑی رہی تو بس. کتنا بڑا آفر بھائی. قل، حضور آپ کہیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے بھی سنیا میں کہ حضرت خود مثال دے کر کہنے لگے کہ علی انفسہم کا مطلب حضرت سمجھانے لگے. علی انفسہم، آپ کہیے میرے ان بندوں سے، میرے ان بندوں سے. دیکھو جب ہمیں غلط کام کرتی تو آدمیوں کا انداز بدل جاتا. اٹھو جے، اٹھو جے، بڑا ہے کرنے کا کردال کو، کرنے کا کری، اٹھو جی، شرم آتی نہیں؟ اٹھو جی یہاں سے، نکلو جی یہاں سے. تھوڑی عزت، ارے بس تھوڑا مقام کچھ رہا تو. اگر پاپ کسی کا مقام نہیں، حیثیت نہیں، پاپ غریب ہے، اٹھ رہے یہاں سے، اٹھ رہے، نکل رہے یہاں سے. خلیز ایسے ویسے خلیز گالیں دیکھو. باپ ماں یہ انداز ہی بدل جاتا ان کا. تو اٹھ رہے یہاں سے، خالی ایک بار دو بار غلطیاں کرے تو گلی گاؤں میں، گلی میں کہتا ہوں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو انداز بدل جاتا لوگوں کا. کتنا بڑا مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے. قل، حضور آپ کہیے میرے بندوں سے، یا عبادی، میرے بندوں سے. کون بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے جو گناہ کر 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 کے پورا جسم گناہوں میں لپیٹ گیا ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہ ہی اس کے، گناہ ہی گناہ. مثال کے طور پر ہتھیلی میں کرچیپ رکھے بھائی، یہ دو ہتھیلی کو ایسے دو بند کر لے، کرچیپ نظر آتی تو پورا بند ہوگا نہیں. اعلیٰ کا معنی پر، یعنی کوئی ایسی چیز جو کسی کو کیا کر دیتی، مکمل چھپا دیتی ہے، اس کی اصلیت نظر نہیں آتی. تو اس طرح گناہ کر 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 کے پوری زندگی اپنے اوپر ظلم کر لیا انہیں. ظلم، اسرفو علی انفسہم. تو اللہ فرماتی ہے ایسے بندے سے بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ. بولنے والے 100 بھی بول لیں دے، تیری توبہ کون رے قبول کرتی، تجھے کون رے معاف کرتی، تجھے کون معاف کرتی، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو. گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ اپنے ایک ہی ایک نام میں ڈر لگتا، المنتقم. المنتقم، تمہارا اللہ بدلہ لینے والا ہے. کیا لینے والا؟ بدلہ لینے والا. تھوڑا ڈر لگا تو یہ بھی مثال میں حضرت مولانا طارق جمیل سب سمجھا کہ البر التواب، پہلے اس سے پہلے المنتقم سے پہلے البر التواب، یہ دو بھی اللہ کے نرمی کو بیان کرنے والے صفات. البر اللہ نیکی، ارے بات سمجھے. التواب، التواب اللہ توبہ قبول کرنے والے. اس کے بیچ میں آتا المنتقم. پھر المنتقم کے بعد پھر 2 جملے، العفو الرؤوف. البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف. عفو معاف کرنے والا، رؤوف مہربان. غلطیاں دیکھو بھائی، چلو بھائی چھوڑو، مہربان بولتے. تو چاقو ہے، چاقو کو 4 کپڑوں سے لپٹ ڈالے. 4 کپڑے، ایک نہیں، کتنے؟ 4 کپڑے لپٹ ڈالے. تو وہ چاقو کسی کام کی ہے؟ اس کی تیزی کیا تو کام کر سکتی؟ نرم ہوگی چاقو، کیونکہ تو کپڑے آنکھوں سے کیا کر ڈالے، نرم. میرے بندے یہ نام سن کو نہیں ڈر جانا کہ اللہ بدلہ لینے والا ہے. ایو میرے بندے ڈری جاتی کو اللہ شروع میں 2 نام پیچھے 2 نام رکھ ڈالے. وہ 2 ناموں کو رکھو، وہ نام کو بھی اللہ کپڑا لپڑ ڈالے. ڈر جاتی میرے بندے. کیا دیکھو اللہ کا کرم. تو کتنا پیارا انداز علماء کا. اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں، زندگی میں علم برکت عطا فرمائے. ارے بس ہمارا مقام بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت بھی نہیں ہے علماء کے بارے میں بات کرنے کی. اللہ والوں کی سوچ، اللہ بولتی نہیں، اللہ والوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے.
بہت وسیع دل حضرت کا. تو نعمت کی قدر رہنے تک نہیں معلوم ہوتی. آنکھوں کی قدر ہے نا، رہے تک بھی سب بھی بولتی ہے کیا حال ہے بھائی، آنکھیں میرے. او اچھا، آنکھیں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے جی آنکھیں کتنے بڑے قدر کتنے زبردست ہیں. کانوں کی قدر، کان رہے تک نہیں معلوم ہوتا، کان جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کان کی قدر کیا. تو انسان کو قدر نعمت بعد زوال، مثال مشہور ہے کہ نعمت کی جو قدر ہوتی نا انسان کو جانے کے بعد ہوتی ہے، رہے تک انسان کی قدر معلوم نہیں ہوتی. خوش نصیب ہے وہ رہنے کے وقت ہی قدر کر لیتی، جانے کے بعد قدر کر کو کیا فائدہ بھائی. اس لیے اللہ والے جب تک زندہ ہیں ان کی قدر کر لو. اگر اللہ والے چلے گئے تو پھر بڑا مشکل ہے. قرب قیامت کی علامت ہے، اللہ اپنے نیک نیک بندوں کو اٹھا لیتا ہے. جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، گوار لوگ، گمراہ لوگ ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، سیٹوں پر بیٹھ جائیں گے، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آخری سانس تک اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کا یہ غصے کا نام، وہ غصے کے نام کو بھی اللہ کیا کر رہا ہے، چار کپڑوں سے لپڑ کو چھوڑ دے. میرے بندے ڈرنا نہیں. تو کیا بول رہا اللہ، یا عبادی، میرے ان بندوں سے کہو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو گناہ کر 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 کے تھک گئے ہیں. کسی مسجد کے باہر لکھ کر تھاکتے، اگر گناہ کر 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 کے آپ تھک گئے ہیں تو اندر آ جاؤ، معاف کرنے والا ابھی بھی نہیں تھکا ہے. تو اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، حضور میرے بندوں سے کہیے کہ میری رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو. مایوسی کفر ہے، نا امید نہ ہو. آ جاؤ کنا. شیطان بولتا ہے آج بھی ووج گناہ، کل بھی ووج گناہ، پرسوں بھی ووج گناہ، 10 سال سے ووج گناہ. کیا فائدہ تو اللہ کے پاس جا کو، کتنے بار کو جا کو تو اللہ سے معافی مانگے گا. تو خوش شرم کر لے، باپ 1 بار معاف کرتا ہے، 2 بار معاف کرتا ہے، 3 بار معاف کرتا ہے، 4تھی بار نکل کو جا رہے ہیں یہاں سے کہتا نہیں. اللہ بھی اسی طرح چھوڑ ڈال کرتا رہو، کہیں کو ٹینشن کو شیطان دل میں ڈالتا رہتا ہے. لیکن اللہ فرماتی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہو جاؤ نہ کرنا. کب تک بولے کیا اللہ، کب تک کو بولے نہیں بولے کہ تو بلّہ کے ہی ایسے آگ ٹھکانے والے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار، اور معاف کرتا بھی ہے، کرتا رہے گا. یغفر فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا مطلب کیا کہ اللہ معاف کرتا رہے گا. اللہ معاف کرتا رہے گا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اتنے زبردست پروردگار ہمارے، اتنے زبردست رب ہمارے، اتنے زبردست آقا ہمارے، اللہ ہمارے. تو عورتوں میں اصل جو دینداری نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ عورتوں کو اصل چیز معلوم کراؤ. اصل چیز کیا، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بٹھاؤ. کوشش کرو کہ کس طرح ہم ان کے اندر دین داخل کریں. اپنے آپ کو پاک سمجھ گئے تو مصیبت. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کسی کے اندر یہ بات رہے گی کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو انہیں سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جب کسی آدمی کے اندر یہ آ گیا مجھے تو پورا آتا نا، تو انہیں کبھی بھی سیکھتا نہیں ہوتا، ہرگز سیکھتا نہیں ہوتا، ہرگز سیکھتا نہیں ہوتا. تو اپنی کمیوں کو دیکھتے رہے، اپنی غلطیوں کو دیکھتے رہے تو کوشش انشاءاللہ. تو آج عورتوں میں دینداری ضروری ہے. تو جتنی بھی مائیں گزری ہیں ایسی مائیں اللہ اکبر آج تک نہیں آئی، اور آئے تو بھی انشاءاللہ امید ہے اللہ کے ساتھ سے آئے تو بات ہی انشاءاللہ قیامت تک آتے رہیں گے انشاءاللہ، اچھی مائیں بھی آتے رہیں گے. لیکن عورتوں میں دینداری ضروری ہے آج، اور بہت ضروری ہے، بہت ضرورت ہے عورتوں میں دینداری. ارے بس. تو حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امی جو ایمان لائی ہیں، وہ ایک دم شروعات ایمان والوں کی جو شروعات تھی اس وقت ایمان لائی. ایمان لانے کا قصہ کیا ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر مذہبی جوش بہت زیادہ تھا. یعنی اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر بڑا فخر تھا.
اللہ ہم سب کو بھی ایسا فخر ایسا جوش نصیب فرمائے. ہمیں سیزن کے اعتبار سے جوش آتا سب سیزن کے اعتبار سے 24 گھنٹے ہمارے اندر رہنا ایمانی شوق, ایمانی اعتبار سے فخر. ہم نے ایک فخر آنا کہ ہمیں مسلمان ہیں, ہم نے ایک فخر آنا کہ ہمیں اللہ کے بندے ہی, ہم نے ایک فخر آنا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم نے افسوس نہیں رہنا کہ ہمیں مسلمان ہیں. کیا بھائی مسلمانوں کی عزت ہیش نہیں ہے آج کل, مسلمانوں کی عزت ہیش نہیں ہے, مسلمانوں کی عزت ہیش نہیں ہے, کہیں کوئی عزت نہیں ہے بھائی. مالک الملک, بادشاہوں کا بادشاہ, تو عز من تشاء تذل من تشاء, عزت دینے والا بھی وچ, ذلت دینے والا بھی وچ. تو عزتیں نہیں ہی تو انسانوں کی وجہ سے نہیں, عزتیں نہیں ہی ہمیں اللہ کی نظروں سے گر گیا آج, اس لیے ہماری عزتیں نہیں. خامخواہ لوگوں کے اوپر کئی تھوپ رہی, ادمیاں عزت دیتے ہیں, ادمیاں عزت دیتے ہیں, ادمیاں عزت دیتے ہیں. کیا دیں گے ادمیاں عزت؟ ہے نہیں قصہ مشہور ہے, ایک آدمی جب تک غریب تک کوئی سلام نہیں کرتے تھے, لیکن جب اس کے پاس خوب پیسہ آ گیا, دولت آ گئی, شہرت آ گئی, عزت آ گئی, سب سلام ٹھوکری ان سے, سلام صاحب, سلام صاحب, سلام صاحب. انہیں سب کو بولتا تھا جگ بول دال تو لو, جگ بول دال تو لو, جگ بول دال تو لو. تو لوگ پریشان ہے, دیکھا بھائی سلام ٹھوکے تو کیا بول رہا بیچارہ, جگ بول دال تو لو. تو لوگ پوچھنے لگے کہ آپ کب بھی ہمیں سلام کریں دے, آپ سلام کا جواب بھی دیتے نہیں, جگ بول دال تو لو بولتی. دونوں ہنس کو بولے ارے کیا جی, کتنا قدر ہے دیکھو میری, کہ جب میں غریب تھا, میرے پاس مال نہیں, دولت نہیں, کچھ بھی نہیں, تو مجھے کوئی بھڑک کو بھی نہیں دیتا, پڑک کو بھی نہیں دیکھتا تھا. اب میرے پاس دولت آ گئی, شہرت آ گئی, عزت آ گئی, خوب آ گئی, میں بڑا مقام میں آ گیا ہوں, تو اب سب سلام کر رہی. تو مجھے سر میں آیا, مجھے یہ بات سر میں ہی کہ لوگ مجھے نہیں میری دولت کو سلام کر رہی شاید, اس لیے میں جا کے میری دولت کو گھر میں سلام سنا دوں. پوچھنا آج کار میں کوئی آئے بھائی اترے تو ان کو الگ عزت ہے, سائیکل میں کوئی ہے تو ان کو الگ عزت ہے. جتنی قیمتی کار کی اتنی قیمتی عزت, جتنی چھوٹی کار کی اتنی کم عزت. بڑی بڑی کاروں کو پارکنگ میں بھی زبردست جگہ مل جاتی, چھوٹی چھوٹی کاروں کو بازو کھڑا کرو کہتی, ڈرو نہ کو, کرو مرضی جو چاہے کرو, مالک یوم الدین. ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے نا, ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تمہارا یہ کہ کام نوٹ ہو رہا ہے, چپکے نہیں چھوڑتا اللہ, کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری مار ڈالی تو بھی اللہ حساب دلاتا کہتے ہیں. تو یہ اتنا کام جو ہو رہا ہے اللہ چھوڑ ڈالتا ہے. اتنی جو عزتیں نکالے غربا کی, غریبوں کی, فقیروں کی, مجمع میں, اکیلے میں, تنہائیوں میں جو عزتیں نکالے اللہ چپ کے چھوڑ ڈالتا ہے. نہیں, نوٹ ہو رہا ہے, باقاعدہ نوٹ ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صحابہ سے کہنے لگے, دیکھو میرے سے کچھ ہو گیا ہے انسان ہونے کے ناطے بتقاضۂ بشریت, تو میں اجازت دیتا ہوں کہ آ کر میرے سے بدلہ لے لیں, کل میدان حشر میں مجھے ہرگز نہ پکڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا ڈر ہے قیامت کا, کتنا ڈر ہے اللہ کے سامنے حضوری کا. تو نعوذ باللہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہوا تھا, نہیں, بلکہ اپنی امت کو, قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے, نمازوں میں کمیاں لے کر آؤ چلتا ہے, روزوں میں کمیاں لے کر آؤ چلتا ہے, حج میں کمیاں لے کر آؤ چلتا ہے, زکوٰۃ میں کمیاں لے کر آؤ چلتا ہے, ذکر و اذکار میں کمیاں لے کر آؤ چلتا ہے, قرآن کی تلاوت میں کمیاں لے کر آؤ چلتا ہے. اس لیے کہ اس کا جو تعلق ہے یہ خالق سے ہے, یعنی اللہ سے ہے. یہ سب اللہ کے حقوق. یعنی چلتا کا کیا مطلب, اللہ چاہے تو پکڑ سکتا ہے, لیکن چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا حق لے لے گا کہیں انسانوں سے, تو اب اس میں اللہ کیا بھی نہیں کر سکتا. اللہ بول رہا تھی پہلے انہیں معاف کر دے, میں معاف کرتا ہوں, انہیں معاف نہیں کرتا تو میں بھی معاف نہیں کر سکتا. تو سامنے والے معاف کرے تو چھوڑ. اس لیے غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ کے نافرمانیاں 100 لے کر جاؤ, مخلوق کی ایک نافرمانی لے کر جاؤ, لیکن بھاری ایٹ پڑ جاتی ہے کس کی, مخلوق کی. کیونکہ تو آدمی چھوڑتا نا بھائی, عاجز دیکھتی نہیں, جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا, بیوی بچے بڑے ہو جائے, بچے بڑے ہوتے رہتی ہیں, بیوی گھر میں ٹارچر کرتی رہتی ہے, تو اب شوق پیدا ہوتا ہے باپ داداؤں کی پراپرٹیوں کو ہاتھ ڈالنے کا. اتنے دن کیا بھی نہیں, اچھے تھے, اب بچے بڑے ہوتے رہتی, تو کوئی آ کو سما خراشی کرے, مطلب کیا کان گرم کرے, تیرا بھی حق ہے نا, جا با لڑبا پوچھ با. تو آتا باقاعدہ
لڑائی ہنگامہ مار پیٹ گلیوں میں کوٹوں میں مسجدوں میں عرضیاں فیصلے غلیظ غلیظ باتاں جو بھائیاں مل کو تھے آج وہ بھائیاں لڑ لے رہی اور نہیں میرا حق منجو ہونا میرا بھی حق ہے اس میں اتنے دن نہیں پوچھا نا اتنے دن ضرورت نہیں تھی بھائی اب بچے بڑے ہو رہی میرے اب میرے بچے بڑے ہو رہی میری بچی ہے شادی لائق بچی ہے اب میرا حق منج نہیں دیا تو میں کیسا کرنا کیا بھی زیادہ ملنے کا نہیں ہے وہ کمی سے لیکن وہ بھی کہیں چھوڑ لینا بھائی دنیا میں یہ دنیا میں لوگ چھوڑ رہی نہیں جنت وہاں کیا جنت کون چھوڑ لیتا ہے دیوانہ کوئی پاگل ہے میرا حق منج ہونا اللہ میرا حق منج لے کر جو انہیں مجھے گالی دیا انہیں میری والی زمین کھینچ لے انہیں میرے پیسے چرا لے انہیں میری چیز چرا لے انہیں مجھے مارے انہیں مجھے گالی دیا انہیں میری غیبت کرے انہیں میری چغلی کرے انہیں مجھے تکلیف دیا ہے چھوڑتے نہیں کہتے لوگ چھوڑتے نہیں کہتے اللہ کے سامنے اپنا حق مانگتے کہتے تو بڑا خطرناک کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ کسی کا بدلہ ہے تو لے لو تو امت کو یہ بتانا تھا کہ اپنے اوپر کوئی بوجھ رکھ لے کونوں کو کیونکہ تو سفر بڑا ہے سو آسمانوں کا سفر ہے سو زیادہ وزن رات کیا ہو جاتی تمہیں لڑک جاتی کسی کا بوجھ اپنے پیٹھ کے اوپر رکھ لے کو آؤنوں کو ہاتھ میں اٹھا لے کو اپنی نیکیاں کسی کا بوجھ اپنے اوپر پیٹھ کے اوپر رکھ لے کو اٹھاؤنوں کو چڑھنے کی کوشش کرونا کو لڑک جاتی تو ایک فخر ہونا ہم کہ ہمیں ایمان والی ہمیں مسلمان ہی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر یہ جوش زیادہ تھا ایمانی جوش ایمانی جذبہ ایمانی شوق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کہ حضور ایک مرتبہ جا کو میں کفار کے مجمع میں مشرکین کے مجمع میں دعوت دیتا ہوں ایمان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار کرتے تھے نکو 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 کیا مطلب بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی حضرت سیدنا ابوبکر نہیں مانے نہیں نہ استغفر اللہ ایسا نہیں تھا نبی کی دعوت حق ہی ہمیں چھپانا کہیں کو نہ بھائی حضرت مولانا حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ اتنا کیوں ناجائز رشتوں کے بارے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے بارے میں زنا کے بارے میں موبائلوں کے بارے میں لڑکیوں کے بارے میں محبتوں کے بارے میں اتنا کیوں بولتی ہیں حضرت یہ ٹاپک اچھی ٹاپک نہیں نا کوئی اچھی بات بولو حضرت اخلاق کی بات بولو تجارت کی بات بولو تصوف کی بات بولو کب دیکھو یہ لڑکیاں یہ زنا یہ بوائے فرینڈ یہ گرل فرینڈ یہ موبائل یہ محبتیں کبھی بھی آپ کی ٹاپک ہے تو حضرت کی بات بڑی پیاری تھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزری حضرت مولانا حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے کرنے والوں کے اندر شرم نہیں ہے تو میں حق بولنے والوں کو میں کیوں شرماؤں گناہ کرنے والوں کو خود شرم نہیں کھلم کھلا کر رہی تو میں حق بولنے میں شرمانا غلط کام کرنے والوں کو شرم نہیں ہے تو میں حق بول رہا ہوں میں کیوں شرماؤں جب ان کے اندر شرم نہیں ہے کرنے کی وجہ سے تو مجھے بولنے کی وجہ سے شرم کیوں آنا میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ حضرت بولتے تھے باقاعدہ حضرت کی بڑی پیاری باتیں تھیں حضرت کے خلفاء حضرت فیروز مامون میمن غالباً کوئی نام ہے حضرت کا ان کا بھی بیان میں سنا تھا ایک مرتبہ حضرت کہنے لگے کہ حضرت پوری زندگی میں نیوز پیپر نہیں دیکھے گا تو حضرت بولتے تھے ضرورت کیا ہے دنیا کی خبر رکھنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے کیا فائدہ آپ کا دنیا کی خبر رکھو آپ کیا کرنے والے ہیں آپ کوئی سیاسی لیڈر نہیں یا کوئی آپ کو کچھ فائدہ ہے دنیا سے تو جو اپنی فیلڈ میں ہی انہوں اپنے اپنی جگہ پہ ہی چلو ان کے لیے ضروری ہے آپ کو کیا بھی ضرورت ہوگی نیوز پیپر لے کے پڑھنے کی بولتی نالج بڑھانے کا سے کبھی اسلام کا نالج بڑھا ہے جتنا آپ پابندی سے صبح میں بیٹھ کر نیوز پیپر پڑھتے ہو اتنی پابندی سے ایک بار قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھ ڈالے رہتے تو دن میں سوچ کر دیکھو کہ آپ نیوز پیپر کے لیے اتنا وقت دے رہی ہیں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مسلم گھرانوں میں باقاعدہ پاؤں ڈالنے کو پیپر پڑھا جاتا ہے ہاتھ میں چاہ اٹھا لے کو مست پیپر پڑھتی وہ اس ٹائم تھوڑا وضو کر لے کو گھر میں بیٹھ کو قرآن پڑھنے نہیں آیا تو بھی جاتا اٹھا کو میرا اللہ سچ بولے میرا اللہ سچ بولے ہوگی تھوڑی دیر بولے رہتے تو 15-20 منٹ دیتی نا 5 منٹ روزانہ تو اصرار کرنے کے باوجود بھی کیا مطلب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جذبہ تھا شوق تھا کہ جب ہمیں حق ہی جب سیدھے راستے پر ہی جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈرنا کیوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے منع کرتے تھے کہ کفار اور مشرکین بہت زیادہ ظلم کرتے تھے کیا کرتے تھے بہت زیادہ ظلم کرتے تھے ستاتے تھے
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ مجمع میں جا کو کھلم کھلا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کیونکہ یہ بولنا ہی تھا کہ کفار و مشرکین جب یہ الفاظ کو سنے تو اتنا ٹوٹ پڑے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اتنا بے رحمی سے مارے، اتنا بے رحمی سے مارے کہ آخر کار بنو تیم جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، قبیلے کا نام بنو تیم، حضرت سیدنا ابو بکر کے بنو تیم کے ایک فرد تھے، تو وہ قبیلے والے باوجود مشرک ہونے کے ان کو ترس آ گیا، اتنا مار رہی، تو پورے کے پورے آڑے آ گئے، آڑے آ کر کہنے لگے اگر کوئی سیدنا ابو بکر کو اور ایک مارا ہمیں چکے چھوڑنے والے نہیں، اگر ہمارے قبیلے کا آدمی حضرت ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھو خیر نہیں، جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھے تو انہوں ڈر کو چھوڑ دو۔ فوراً ان کو لے جایا گیا، گھر میں لے جایا گیا، بے ہوشی تھی، بے ہوشی سے جب ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، بھوک ہے، مار کھائیں، پانی نہیں، درد ہے، سب ہے، اپنی امی سے پوچھ رہی کیا ہوگا میرے نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو ماں کہنے لگی ابو بکر کچھ تو رحم کرو اپنے آپ پر، اتنا مار کھائیں کہ آنکھیں تک نہیں کھلی آپ کی، اور نیند سے آنکھیں کھلتے ہیں تو پہلا سوال ماں کیسی ہے، باپ کیسے ہیں، گھر کیسا ہے، کیا حال ہے، کچھ بھی نہیں، سیدھا محبوب چھوڑو، پہلے یہ بولو میرے محبوب کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس گئے، فاطمہ، بس کتابوں میں، تو انہوں معلوم کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضرت زید بن ارقم غالباً یا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے وہاں لے کر چلو، بکر حالات بڑے خراب ہی، اب آپ گئے تو پھر بھی آپ کچھ ہو سکتا مسئلہ، نہیں پہلے میں میرے محبوب کو دیکھوں، میں ان کو دیکھ لیا تو مجھے سکون ملتا۔ تو ان کی والدہ اور اسی طرح اور ایک عورت دونوں مل کر کیا کہہ رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کہاں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ٹھنڈی سانس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی حالت کو دیکھ کر رونا آ گیا ہمارے نبی کو، کہنے لگے حضور کیا بھی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ لیا ہوں تو بس مجھے سکون مل گیا۔ کیا محبت تھی بھائی، اسی لیے کہتے ہیں کہ سب محب تھے، حضرت ابو بکر عاشق تھے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عشق کرنے والے تھے۔ 3 دعائیں بھی کیا مانگے بولا اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ آخری سانس تک ہمیشہ میں نبی کے ساتھ رہوں، نبی کو دیکھتا رہوں، پہلی دعا اپنے لیے نہیں، دوسری دعا اے اللہ جبرائیل گواہی، حضرت عثمان گواہی، حضرت عمر گواہی، حضرت علی گواہی، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی، خود ہمارا اللہ گواہ ہے، انشاءاللہ معلوم ہوتی ہے بات صحیح کی جھوٹ کی ہوگی۔ آج حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کر رہی، کیا دعا تھی ان کی، کیا خواہشیں تھی، دنیا میں سب سے محبوب چیزیں 3 چیزیں ہمارا نبی بولے، حضرت ابو بکر بولے، عمر بولے، عثمان بولے، علی بولے رضی اللہ عنہ، پھر جبرائیل بھی بولے، پھر اللہ بھی بولے، بڑی اچھی حدیث ہو، 3 باتوں کی، سب اپنی اپنی خواہشیں بولے تھے، اللہ گواہ ہے انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے میری خواہش ہے کہ پوری زندگی نبی کو دیکھتا رہوں، اور اللہ قبول کرے، ابھی زندہ رہنے تک ساتھ میں تھے، پھر زندہ رہنے تک اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے تک ساتھ میں تھے، مدینے میں تھے، پھر جب انتقال ہوا تو آج خبر میں بازو تھی، کون الگ کر سکتا بھائی، کوئی ہے تو کر کو دکھاؤ گا، نہ دیں ہمت ہے تو اللہ پوری زندگی کے واسطے ہری ڈالیوں کے پیچھے رکھو چھوڑ دے، اب کھلتے نہیں ہو قیامت تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کو دفن کرتا وقت کھلتی جگہ ہوتا، اس سے پہلے نہیں کھلتی انشاءاللہ، کہے گا تو اللہ ویسا انتظام کرتا لے، چند دن پہلے کھولنے کی کوشش بھی کرے اسے، چند سالوں پہلے، لیکن اللہ عرب کے بادشاہ کے خواب میں بڑا قصہ ہے، خواب میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے تو انہوں کیا کرے، ان کو پکڑ کو جو اندر سے سرنگ بنا لگ جا لگتے ان کو پکڑ کو، پھر اسے پورا گول شیش پگھلا کو ڈال ڈالے، بڑی بڑے بڑے بم رکھو، پھوڑے تو پھوڑتی نہ وہ دیوار ویسی بنا کے چھوڑی، تو پوری زندگی ساتھ، قیامت تک ساتھ،
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نفخہ احیا، جب دوسری مرتبہ 40 سال کے بعد، پہلا سور 40 سال پہلے، قیامت آنے سے 40 سال پہلے عاربہ سب میں، تو 40 سال پہلے ایک سور پھونکتی اسرافیل علیہ السلام، وہ سور پھونکنے کی وجہ سے سب مر جاتے، سب یہاں تک کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام سب مر جاتے، صرف اللہ باقی۔ 40 سال تک صرف کون زندہ رہتے؟ کون باقی رہتے؟ اللہ باقی، ہر مخلوق فنا۔ 40 سال کے بعد پھر اللہ اٹھاتا کسے؟ حضرت اسرافیل کو۔ تو نفخہ اماتت، پہلے جو سور پھونکتی اسے بولتی نفخہ اماتت۔ دوسری مرتبہ جو 40 سال کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکتی تو تب اللہ ان کو اٹھاتا، حضرت اسرافیل کو اٹھا کے بولتا چلو سور پھونکو۔ تو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتی تو جو جہاں مرے تھے پڑے تھے اٹھتی، لوگ قبروں سے اٹھتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں قبر سے میں اٹھوں گا تو میرے ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ سیدھے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جنت میں جانے تک حضرت ابوبکر ساتھ میں، حوض کوثر ساتھ، عرش کا سایہ ساتھ، نامہ اعمال ساتھ، ہر جگہ ساتھ، یہاں تک کہ جنت میں داخلہ بھی ساتھ، اور انشاءاللہ جنت میں گھر بھی بازو۔ اس کا مقام محمود تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ہے، لیکن معیت ہمارے نبی بولے ہی نہیں، جو میری سنتوں سے محبت کریں گے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جنت جا کر ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں انداز بھی نہیں لگا سکتے کہ تو وہ جنت ہے۔ ہمارے نبی بولے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ ایسی چیزیں بنا کے رکھا ہے جو کبھی تمہارا آنکھیں نہیں دیکھی، جو تمہارا کان نہیں سنی، اور تمہیں سوچے تو تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرتا، ایسی چیزیں رکھا ہے اللہ۔ لیکن وہ چیزیں وہاں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے ساتھ کسے بولتی ہوں کو۔ لیکن اتنی تو بات پکی ہے کہ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی حضرت عمر ہی، حضرت ابو بکر ہی، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ہمت ہے تو جدا کر کے دکھاؤ گا نہ دیں گے، یہ نبی یہ حدیث غلط ہے تو بولو گا نہ دیں گے، کوئی پکی حدیث بھائی، صحیح حدیث ہے، پکی حدیث کچی حدیث کا ہے، استغفر اللہ، پورا حدیث صحیح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ تو جنت میں جانے تک ساتھ، اللہ قبول کرے گی نہیں دعا؟ قبول کرے گی نہیں؟ دوسری دعا، میرا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہونا ہوا، تبوک یاد ہے، ہاں صدقہ خیرات یاد ہی، ہجرت کی رات یاد ہے کہ ابو قحافہ بیٹیوں سے پوچھنے لگے، حضرت امی عائشہ سے، حضرت اسما سے، تمہارا باپ کو چھوڑ کر گیا؟ تو کہنے لگی جی دادا چھوڑ کر گئی۔ کہا میرا ہاتھ رکھو، تو تب آنکھیں نظر نہیں آتی تھی ان کو، تھوڑے نابینا ہو گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، تو لے جب ہاتھ رکھے تو کنکرے تھے، پتھرے۔ اچھا چھوڑ کو گیا ہے کہ خود بیٹیاں رکھ ڈالے تھے، کیونکہ تو پورے کا پورا جو تھا وہ سب کیا کر رہے تھے، اٹھا لے کو چلے گئے تھے، کس کے ساتھ؟ کون آتی بھائی سے؟ عاشق رسول۔ ہمیں صرف زبانی عاشق بن گئی، اللہ ہم سب کو حضرت ابوبکر جیسی محبت ہمارے نبی سے عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، اتباع عطا فرمائے، ان کی جوتیوں کے صدقے اللہ ہم سب کو بھی نبی کا عاشق بنایا، آمین۔ تو دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا، میری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جائے، میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ تو اللہ یہ بھی سنیا باقاعدہ حضرت امی عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، تو خود اللہ قبول کر لیا ان کی دعائیں، اس میں کیا شک ہے؟ کیا قبول کر لیا اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑی محبت تھی، ٹھنڈی سانس لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گلے ملے، کہنے لگے حضور یہ میری ماں ہے سلمہ بنت صخر ام الخیر، ان کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے، یہ بھی بڑے سیدھے راستے کے شوق رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلمہ پڑھے، انہوں بھی کیا کرے، ایمان لائے۔ تو یہ تھی کارگزاری حضرت سیدنا ام الخیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہی میں اسلام کی دعوت قبول کرے اور بہت لمبی عمر پائے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے، خلافت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد بھی زندہ رہے۔ حضرت ابوبکر کے جانے کے بعد حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے ابا کا جو انتقال ہوا حضرت ابوبکر کے بعد ہوا نہیں، لیکن ام الخیر حضرت سلمہ بنت صخر 90-50 سال کی عمر میں انہوں دنیا سے چلے گئے نہیں، تو ام الخیر حضرت سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں دنیا سے چلی گئی، لیکن عمر تاریخ کی کتابوں میں کیا نہیں ہے، موجود ہے۔ لیکن اتنی تو بات پکی ہے کہ بہت لمبا زمانہ پایا وہ اسلام کا۔ کون؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امی سلمہ بنت صخر۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آخری سانس تک ایسا ایمانی جذبہ، ایسا ایمانی شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔